بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج آپ اس کہانی کی تیسری قسط ملاحظہ کریں گے۔ اخبار لے کر میں اپنے کمرے میں لوٹ آیا۔ پہلی ہی خبر چونکا دینے والی تھی۔ خبر کے مطابق پاکستانی پریزنر آف وار جنہیں ایک کیمپ میں رکھا گیا تھا، ان میں سے 2 فرار ہو گئے ہیں۔ یہ خبر میرے دل کو لگی۔ میں نے سوچ لیا کہ میں انہیں تلاش کروں گا، ان تک پہنچوں گا۔ ان کی مدد کرنا ایک طرح سے میری ڈیوٹی تھی۔ پھر وہ ساتھ ہوں گے تو اس سرزمین کفار سے نکلنے کا راستہ تلاش کرنے میں آسانی رہے گی۔ مگر یہ آسان بھی نہیں تھا۔ ان دونوں کو اتنے بڑے ملک کے اتنے سارے شہروں میں کھوجنا بھوسے کے ڈھیر میں سوئی تلاشنے کے برابر تھا۔ پھر میں انہیں شکلاً پہچانتا بھی نہیں تھا، انہیں کبھی دیکھا بھی نہیں تھا کہ نظر پڑتے ہی انہیں پہچان لیتا۔ پھر بھی میں نے سوچ لیا تھا کہ ان کو ڈھونڈ کر دم لوں گا، اور اس کے لیے مجھے یہاں سے نکلنا ضروری تھا۔ اور ریکھا کے گھر والے ہیں کہ آکٹوپس کی طرح مجھے چمٹے ہوئے تھے، جبکہ ان کے درمیان نہ تو میرا ایمان سلامت تھا اور نہ عزت۔ کب کیا حرام کھلا دیں کچھ پتا نہ تھا۔ یہ تو میری عقل مندی تھی کہ اب تک خود کو بچائے ہوئے تھا۔ مرغی خود ذبح کرتا، بکرے کا گوشت شہر کے اکلوتے کسائی سے لے کر آتا، جس پر ریکھا کی ماں خوب ناک بھون چڑھاتی۔ میں نے سنا تھا کہ بھارت بھر میں ہندو کسائی نام کو ہیں، پھر بھی میں زیادہ تر سبزی کھاتا۔ رہا سوال عزت کا، تو وہ بھی اب تک محفوظ تھی۔ شعلکا جب بھی آگے بڑھتی میں کبھی سینہ پکڑ کر کھانسنے لگتا اور کبھی بچی کو چٹکی کاٹ لیتا۔ وہ اٹھ کر آسمان سر پر اٹھا لیتی۔ ایک ماں کے لیے بچی کو خاموش کرانا زیادہ ضروری ہے، اس لیے میں اس کے ذہن سے دور ہوتا جاتا اور مزے لے کر سو جاتا۔ حالانکہ کافی دیر تک مجھ پر وہ وقت بہت بھاری گزرتا، مگر ایمان تو بچ جاتا۔ بیماری کا بہانہ بھی کام کر رہا تھا۔ اس مقام پر شعلکا ہی نہیں، ریکھا بھی پیچھے نہیں تھی، وہ بھی اپنا داؤ آزما رہی تھی۔ ابتدا میں نے یہی سمجھا تھا کہ سالی بہنوئی کا رشتہ مذاق کا ہے، اس لیے وہ مذاق میں آگے بڑھ جاتی ہے، ایسا برتاؤ کرتی ہے۔ مگر جب حقیقت سامنے آئی تو میں سکتے میں رہ گیا۔ یہ راز بھی اسی نے کھولا تھا، وہ بھی اتفاقیہ۔ ہوا یہ تھا کہ ہر بار کی طرح میں اس کی شرارت سے تنگ آ کر گھر سے باہر نکل جانا چاہتا تھا۔ ابھی میں دروازے تک ہی پہنچا تھا کہ اس نے میرا راستہ روک لیا۔ وہ جگہ ہی ایسی تھی کہ وہاں کنارہ کرنا بھی مشکل تھا۔ عام بنگالی گھروں کی طرح اس گھر کا بھی دروازہ سامنے سے آڑ میں تھا، یعنی دروازے کے سامنے ایک قدآدم دیوار تھی، جس کی وجہ سے دروازہ کھلتے ہی آنگن دکھائی نہیں دیتا تھا۔ گویا دروازے اور دیوار کے درمیان ایک گلی سی بن جاتی تھی۔ اس گلی میں ہی اس نے میرا راستہ روکا تھا۔ میں اسے سامنے دیکھ کر گھبرا گیا تھا۔ اس نے میرا راستہ روک کر کہا، ایسا لگتا ہے کہ مجھے پہچانتے ہی نہیں۔ پھر نہایت بے حجابی سے میرے دونوں شانوں پر ہاتھ رکھا اور نہایت تیزی سے میرے چہرے پر جھک گئی۔ اس حرکت نے مجھے مزید بوکھلا دیا۔ میں جھٹکے سے پیچھے ہٹا تھا، میری پیٹھ دیوار سے جا لگی تھی۔ یہی ایک ایسا موقع ہوتا ہے جب بہادر سے بہادر آدمی بھی چوہا بن جاتا ہے۔ میں بھی برف کا گولا بن گیا تھا۔ دماغ معاف قوت سلب ہو گئی تھی۔ زبان نے ساتھ دینے سے انکار کر دیا تھا۔ میں نے بڑی مشکل سے خود کو بچایا تھا۔ کیا جمائی دا دولہا بھائی، اتنے شرمیلے تو بیماری سے پہلے نہیں تھے۔ کہیں دیدی کو بھی تو اپواس نہیں رکھوا رہے؟ اس نے بے شرمی کی حد کر دی تھی۔ میں شرم سے گڑا جا رہا تھا۔ جواب نہ بن پڑا تو گھبرا کر بولا، کوئی دیکھ لے گا تو کیا کہے گا؟ اے ہے، اتنے شریف تو کبھی نہ تھے۔ بھول گئے جب شانتا کی پیدائش پر ماں کے ہاتھ پیر جوڑ کر مجھے لے گئے تھے کہ مجھے چھٹی نہیں مل رہی ہے۔ جب شعلکا اسپتال چلی جائے گی تو گھر کا کیا ہوگا؟ کوئی تو ہو جو گھر کو دیکھے۔ ماں آپ نہیں جا سکتی تو ریکھا کو بھیج دیجیے۔ اور جب میں وہاں جا کر رہی تو تم نے کیا کیا؟ کیسے کیسے لالچ اور دھمکی سے مجھے زیر کیا۔ بھول گئے کتنا ستایا کرتے تھے؟ واپس چھوڑ کر گئے، پھر بھی چین نہیں تھا۔ مہینے میں ایک چکر ضرور لگاتے تھے۔ اس نے میرے داہنے کان کو کھینچ کر کہا، اب یہ معصومیت کا نقاب اتار دو۔ دیدی ہر وقت نظر نہیں رکھتی، جب بھی موقع ملے دیدی سو جائے میرے کمرے میں آ جانا، سمجھے مادو رام؟ جب کوئی جواب نہ بن پڑا تو میں جلدی سے باہر نکل گیا۔ باہر آ کر بھی میرے نفس کی رفتار بے لگام رہی۔ کانوں میں سائیں سائیں کی آوازیں آتی رہیں۔ کچھ بھی ہو، میں مرد تھا، نئی دلہن سے دور تھا۔ 1-1.5 ہفتے تک دلہن کے ساتھ رہا تھا، اس لیے عورت کی اہمیت معلوم تھی۔ اسی وجہ سے زیادہ ڈر رہا تھا۔ شیطان کسی بھی وقت شکست دے سکتا تھا۔ کسی بھی وقت میرے اندر کا آدمی خدا کا ڈر بلا سکتا تھا۔ جسم کی بکار کو ختم کرنے کے لیے میں تیز تیز بھاگنے کی رفتار سے چلنے لگا۔ یہ کوئی بڑا شہر تو تھا نہیں، چھوٹا سا شہر تھا، چھوٹا سا بازار تھا۔ بازار میں چھوٹی بڑی 200-250 دکانیں تھیں، مختلف قسم کی گھریلو اشیاء کی دکانیں۔ بارڈر نزدیک تھا۔ بارڈر کے اس پار سے چھوٹے موٹے سمگلر آ جاتے تھے، کچھ نہ کچھ خرید لیتے تھے۔ گویا یہ بازار مقامیوں کا نہ تھا، سمگلروں کا تھا۔ بازار کے دکاندار بھی مجھے پہچاننے لگے تھے۔ کہیں ایک نے ہاتھ جوڑ کر پرنام بھی کیا تھا۔ میں نے بھی انہی کے انداز میں ہاتھ جوڑ کر پرنام کہا تھا۔ آگے بڑھتے بڑھتے میں کافی دور چلا آیا تھا۔
तभी मेरी नज़र एक चाय की दुकान पर पड़ी थी। मैं इस दुकान के बाहर बिछे बेंच पर बैठ गया था। मुझे बैठा देखकर चाय वाले ने एक छोटे से गिलास में चाय उंडेली और मेरी तरफ बढ़ा दी। मैंने दाहिने हाथ से चाय का गिलास पकड़ा। हाथ बढ़ाने में मैं एहतियात करता था, क्योंकि बंगाली हिंदू हर काम में दाहिना हाथ आगे बढ़ाते हैं। खाने की चीज को भी कभी भी बाएं हाथ से नहीं पकड़ते। चाय लेकर बैठा ही था कि मेरी नज़र अखबार पर पड़ी। ये एक काम सी बात थी। चाय की दुकानों में अखबार ज़रूर रहता है, क्योंकि अखबार पढ़ने के लिए भी लोग चाय की दुकानों का रुख करते हैं। मगर मेरे साथ ये मजबूरी थी कि मैं बंगला पढ़ नहीं सकता था, समझ ज़रूर लेता था। अखबार का लुत्फ़ कैसे लूँ? मैं अभी यही सोच रहा था कि एक नौजवान ने अखबार उठा लिया। मैं इसके और नज़दीक खिसक कर बोला, भाई कोई ख़ास खबर? खबर क्या होगी? बस वही एक जैसी खबर, नेताओं का बयान, कीमतों का भगान, रेप, मर्डर और डाके की खबर। इसने हंसकर कहा। और कोई खबर? मैंने पूछा। 2 पाकिस्तानी फौजी कैंप से फरार हो गए हैं, इसने कहा। ये खबर ऐसी थी कि जिसने मुझे एहसास कराया जैसे मैं इस खबर की तलाश में निकला था। इसलिए मजीद आगे खिसक गया और बोला, अच्छा तो वो भागकर पाकिस्तान पहुंच गए होंगे। खबर के मुताबिक वो बनारस के नवाह में देखे गए हैं। नौजवान ने मतन पर नजरें जमाए जमाए कहा, बनारस? बनारस तो यहाँ से बहुत दूर है। मैंने यूं कहा जैसे वो शहर मेरा देखा वाला हो, जबकि मेरी 70 पुश्तों ने इसको नहीं देखा था। हाँ दूर तो है, मगर हैरत है वो इतने कड़े पहरे में से फरार कैसे हुए? नौजवान ने सर उठाकर कहा, खैर ये बता दो वो बनारस से निकलकर कहाँ जा सकते हैं? यूं तो आसपास बहुत से शहर हैं, मगर वो शायद ही कहीं रुकें। वो सीधा पाकिस्तानी बॉर्डर का रुख करेंगे या फिर नेपाल जाएंगे। नेपाल में पाकिस्तानी सिफारत खाना है, इन्हीं की मदद से वो बाहर निकल सकते हैं। नौजवान खासा तेज लगा। अभी हम बातें कर ही रहे थे कि एक फौजी ट्रक गुजरा। ये एक मामूल की बात थी। बॉर्डर नज़दीक होने की वजह से फौजी ट्रक गुजरते ही रहते थे। फिर भी मैं संभल गया। वो फिर अखबार पर झुक गया। तभी मेरी नज़र एक नौजवान पर पड़ी। वो मुझे बगौर देख रहा था। चाय ख़त्म हो चुकी थी, अब वहाँ बैठना बेकार था, इसलिए मैं भी उठ गया और टहलने के अंदाज में आगे बढ़ने लगा। अभी कुछ ही दूर गया था कि मेरी छठी हिस्स बेदार हुई। मुझे इशारा दिया कि मुझे कोई घूर रहा है। ये खूबी हर इंसान में होती है कि वो नज़रों की चुभन फौरन महसूस करता है। मैंने भी महसूस कर लिया था और झटके से मुड़ गया था। वही लड़का मेरे पीछे पीछे आ रहा था। बॉर्डर एरिया में मुखबरों की बहुतात होती है। पुलिस के मुखबर, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस के मुखबर और फौजियों के मुखबर। शायद ये भी कोई मुखबर था और ये देखना चाहता था कि मैं किधर जा रहा हूँ। बंगालियों के दरमियान एक गैर बंगाली कैसे आ गया है, यही इसके शक का मौरहक होगा। मैंने इस पर एक तेज नजर डाली और गौर नामी दुकानदार की दुकान में दाखिल हो गया। ये दुकानदार रेखा का पड़ोसी था और मुझसे कई बार मिल चुका था। इसने मुझे देखा और हाथ जोड़कर प्रणाम करने लगा। मैंने जवाब में प्रणाम किया और एक तरफ रखी बेंच पर बैठ गया। इसने फौरन ही लड़के को चाय लाने को दौड़ाया। मैंने कनखियों से देखा वो नौजवान लड़के के पीछे पीछे जा रहा था। मैं समझ गया कि वो इससे मेरे मुतालिक पूछेगा। मेरी पोजीशन मुस्तहकम थी, इसलिए मुझे खौफ न था। वो सर पटक कर भी मर जाता तो इसे हकीकत का इदराक ना होता। मैंने मुस्कुराते हुए नजरें मोड़ ली और गौर की तरफ देखने लगा। वो बेचारा सिरता बिछा रहा था। पहली बार इसकी दुकान में आया था, लेकिन इसके इश्तियाक की वजह कुछ और थी जिसका मुझे अंदाजा था। वो रेखा की तरफ माइल था। शायद रेखा भी हो, क्योंकि वो जिस कमाश की लड़की थी इससे यही बेद थी। ऐसी लड़कियां हमारे पाकिस्तान में भी मिल जाती हैं, क्योंकि शैतान वहाँ भी तो गुल खिलाता है। मगर मैं ऐसी लड़कियों पर हमेशा लानत भेजता रहता हूँ। खैर ये इन दोनों का मामला था, मुझे इससे क्या। मैं तो यहाँ मुसाफिर की हैसियत से ठहरा था। आज तीसरा दिन था। किस्मत ने मौका दिया था। आज या कल मुझे इनसे बिछड़ना ही था, आगे जाना ही था। अभी मैं सोच में गुम था कि लड़का चाय ले आया। हमारे ख्याल में बंगाल हो या मगरबी बंगाल, चाय बाकसरत पी जाती है। इसकी वजह यह है कि बंगाल में मलेरिया आम है और मलेरिया का तोड़ चाय है। मेरे पूछने से पहले ही लड़के ने बता दिया कि वो नौजवान इससे मेरे बारे में पूछ रहा था। ये सुनकर गोरा अंगू ने एक मोटी सी गाली दी कि साला पुलिस का मुखबिर हर नए चेहरे को ताड़ता है, बिजनेस चौपट करने पर तुला है। मैंने वहाँ ज्यादा देर बैठना मुनासिब नहीं समझा और दुकान से बाहर निकल आया। बाहर आकर मैं नदी की तरफ जा रहा था कि फिर एक बार चौंक गया। एक कदावर शख्स बड़े गौर से मुझे देख रहा था। इसे यूं अपनी जानिब देखते पाकर मेरे दिल में खौफ सा महसूस हुआ। कुछ भी हो, मैं दुश्मन की सरजमीन पर था। एक अजीब अंदाज में था, इसलिए मैंने कदम तेज कर दिए। कुछ आगे बढ़ा था कि एहसास हुआ जैसे वो अकेला नहीं है, इसके साथ एक और आदमी भी है। ये मेरे लिए और भी परेशानी का बायस था। मैं तेज तेज कदमों से आगे बढ़ने लगा। कनखियों से देखा तो इनके कदम भी तेज हो गए थे। मेरे और इनके दरमियान फासला घट रहा था।
میری سانسیں بے ترتیب ہونے لگیں، دل کی دھڑکنیں تیز ہو گئیں، جسم نے ایک سرد لہر کے دوڑنے کا احساس ہوا۔ میں نے چشمے تصور میں آئندہ پیش آنے والے واقعات کو دیکھا، جائزہ لیا تو حالت زار بھی درگت بنوانے لگی۔ یقیناً یہ دونوں راہزن ہیں۔ اگر ان دونوں نے بیچ سڑک پر بھرے بازار میں مجھے پچھاڑ دیا تو لوگ تماشا بنا لیں گے۔ ہو سکتا ہے کہ کوئی پولیس والا پکڑ کر تھانے لے جائے۔ اور پھر آگے کا تصور بھی لرزہ خیز تھا۔ پیٹھ پر الٹی سیدھی لکیریں ڈلوانا میری قوت برداشت سے باہر تھا۔ تو پھر کیا کیا جائے؟ میں پریشان ہو کر سوچنے لگا۔ مجھے پتا تھا یہیں کہیں انیل بھی ہوگا، وہ دور سے مجھ پر نظر رکھے ہوئے ہوگا۔ ریکھا نے خصوصی طور پر اسے ہدایت دے رکھی ہے کہ وہ مجھے نظروں سے اوجھل نہ ہونے دے، مگر میری ڈانٹ کی وجہ سے وہ دور دور رہتا تھا۔ پھر بھی میں پریشان ہو گیا تھا کہ وہ آدمی جس طرح پیچھا کر رہا ہے یہ خطرے کی نشانی ہے۔ میں اسی جگہ کھڑا ہو گیا تاکہ جو ہونا ہے ہو جائے۔ وہ شخص قریب آ گیا، اس کے ساتھ جو دوسرا شخص تھا وہ آگے بڑھ گیا۔ میں اپنی بے وقوفی پر ہنسنے لگا کہ خواہ خواہ میں نے اس آدمی کو اس کا ساتھی سمجھ لیا تھا۔ وہ شخص میرے مقابل آ کر کھڑا ہو گیا تھا۔ اس کی تیز نظریں میرے چہرے کا جائزہ لے رہی تھیں، اس کی آنکھوں میں استجاب تھا۔ وہ حیرت بری نگاہوں سے مجھے گھور رہا تھا۔ پھر اس نے استجابی لہجے میں کہا، آپ یہاں؟ اس جملے پر میرا دل دھڑکنے لگا۔ بنگالیوں کے درمیان اردو بولنے والا؟ میں سمجھ گیا کہ یہ کوئی ایسا بندہ ہے جو میرے ماضی سے واقف ہے، بحیثیت پاکستانی پہچانتا ہے۔ یہ ایک اور خطرناک بات تھی، مجھ سے میری پناہ چھن سکتی تھی۔ ابھی میں کچھ کہتا کہ وہ بولا، آنند بابو، آپ نے تو سنسار تیاگنے کی بات کی تھی، برہمچاریہ کے پالن کی بات کی تھی۔ اس کے سوالیہ جملے نے میرے اندر اٹھتی خوف کی لہر کو تھپکی دی۔ میں مطمئن ہو گیا کہ یہ میرے ماضی کا نہیں، حال کا واقف کار ہے، مگر سوچ کے در کھل گئے۔ مجھے سوچ میں ڈوبا دیکھ کر بولا، آپ نے سوامی جی سے وعدہ کیا تھا، آپ گھر، سنسار، موہ ممتا سب سے منہ موڑ لیں گے، برہمچاریہ کا پالن کریں گے۔ میں نے پہلی بار زبان کو حرکت دی۔ شاید تمہیں علم نہیں، میں مرتے مرتے بچا ہوں۔ تبھی کسی جن کی طرح انیل نمودار ہوا۔ شاید وہ شروع سے تعقب میں تھا مگر سامنے نہیں آیا تھا۔ اب اس نے مداخلت کرنا ضروری سمجھا تو وہ تیز تیز قدموں سے آگے آیا اور اس شخص سے بولا، کیا بات ہے؟ اس نے اردو میں کہا، میں بنگلہ نہیں جانتا، ہندی میں بولے۔ انیل نے کہا، ان سے کیا پوچھ رہے ہو؟ میں آنند بابو کا پرانا متر ہوں۔ اچھا، آئیے چائے پیتے ہیں۔ اس نے بنگالی معاشرے کے مطابق دعوت دی۔ ہاں کیوں نہیں، آپ کی چائے بھی پیوں گا، آنند بابو سے بہت سی باتیں کرنا ہے۔ پھر آگے بڑھتے ہوئے بولا، آنند بابو بتا رہے تھے کہ ان کے ساتھ کوئی حادثہ ہوا ہے۔ ہاں، ان کے ساتھ بہت بڑا حادثہ ہوا ہے۔ یہ پانی میں گر گئے تھے، گرتے وقت دہل پنکھی اور پتوار سے ٹکرا گئے تھے، سر ٹکرایا تھا۔ یہ بے ہوش ہو کر پانی پہ بہتے رہے، مچھیروں کی نظر پڑ گئی، ان لوگوں نے نکال لیا، مچھیرے انہیں لے ہی جا رہے تھے کہ میں نے دیکھ لیا اور گھر لے آیا۔ سر کی چوٹ کی وجہ سے یہ اپنی یادداشت کھو بیٹھے، ماضی کی کوئی بات انہیں یاد نہیں ہے۔ تبھی یہ بہت برا ہوا۔ 1 ماہ پہلے کی بات ہے، ہمارے جلپائی میں ایک اجتماع تھا، اس میں مہاراج جی آئے تھے۔ یہ ان کی باتوں سے اس قدر پربھاوت ہوئے کہ برہمچاریہ پالن کرنے پر آمادہ ہو گئے۔ تمام دوستوں نے بہت سمجھایا، اونچ نیچ سمجھائی، مگر یہ کسی کی سن کر نہ دیے۔ سوامی جی کے آشرم میں آنے جانے کی تیاری کر لی اور ایک دن بغیر کسی کو کچھ بتائے جلپائی سے نکل گئے۔ اس کی بات سن کر کچھ اطمینان ہوا۔ بات سمجھ میں آ گئی کہ یہ بھی خدا کی قدرت ہے کہ اس نے ایک شکل کے 2 انسانوں کو بنا دیا، ایک کو پاکستان میں اور دوسرے کو ہندوستان میں۔ ان دونوں کو اس طرح ہم شکل بنایا کہ بیوی بھی دھوکہ کھا گئی۔ 2 راتیں گزر چکی ہیں اور پہچان نہیں پائی۔ اب میں اس بات پر شکر ادا کر رہا تھا کہ شویلکا کے بہت قریب نہیں گیا، حدود و قیود کو نہیں توڑا، ورنہ پھنس گیا ہوتا۔ شکل مل رہی تھی، جسم نہیں۔ کوئی نہ کوئی ایسی نشانی ضرور ہوتی جو بھانڈا پھوڑ دیتی۔ واقعی مذہب کی پابندیاں بڑے کام کی ہیں۔ اگر میں مذہب کا پابند نہ ہوتا تو کیا ہوتا؟ بیوی پھر بیوی ہوتی ہے، ہر موئے تن سے آشنا ہوتی ہے۔ اگر میں جذبات کا غلام ہوتا، شیطان کا پیروکار ہوتا، حرام حلال کی تمیز نہ رکھتا تو ایسی محفوظ پناہ گاہ کوئی دیتا؟ یا پھر رات میں ایک قدم بھی آگے بڑھ جاتا تو وقت خاص میں ضرور پہچان لیتی۔ پھر میں ہوتا، اس کی جوتی ہوتی اور میرا حشر نشر ہوتا۔ میں اسی سوچ میں گم تھا کہ مجھے اس سوچ میں گم دیکھ کر اس نے کہا، آنند بابو، یاد کیجئے، میں ہمانشو ہوں، آپ کا سب سے قریبی دوست۔ ہاں، میں نے اداکاری کا جوہر دکھایا، ایسے جیسے کچھ یاد کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ ذہن پر زور دیجئے، میں چائے کا بیوپاری ہوں، پورے مغربی بنگال میں چائے کی سپلائی کرتا ہوں۔ وہ پر امید نظروں سے مجھے دیکھ رہا تھا، ایسے جیسے مجھے یاد دلا کر ہی رہے گا۔ پھر وہ انیل کی طرف مڑ کر بولا،
اتفاق کی بات ہے میری کچھ پرانی تصویریں خراب ہو رہی تھی، میں انہیں کلکتہ لے کے جا رہا ہوں کہ ٹچنگ کروا کر دوبارہ بنوا لوں، یادگار ہے نا، اس لیے اگر وقت ہے تو میرے ہوٹل چلے چلیے، 1-2 تصویر میں آنند بابو بھی ہیں، اسے دیکھ کر شاید انہیں کچھ یاد آ جائے، چلیے کہہ کر وہ کھڑا ہو گیا۔ کس ہوٹل میں ٹھہرے ہیں؟ ہوٹل سواستا میں ٹھہرا ہوں، بل لینے آیا ہوں، اس نے چائے کے پیسے دکاندار کو دیتے ہوئے کہا۔ مگر مجھے ایک ضروری کام ہے، انیل نے کہا۔ ایسا کریں آپ کچھ دیر کے لیے میرے پاس چھوڑ دیں انہیں، پھر آ کر لے جائیے گا۔ ہاں یہ صحیح ہے، انیل نے مسکرا کر کہا اور ہاتھ ملا کر واپس ہو گیا۔ میں اس شخص کے ساتھ قدم ملا کر چل پڑا۔ اس وقت میں سوچ رہا تھا کہیں یہ بھی یہاں کی CID کی چال نہ ہو، یہ شخص محکمہ خفیہ کا اہلکار نہ ہو، مجھے پھنسا کر لے جا رہا ہو۔ یہ خیال دہلا دینے والا تھا، مگر اب تو اوکھل میں سر دے ہی دیا تھا، اس لیے اس کے ساتھ چلتا رہا۔ کچھ دور چلنے کے بعد ہوٹل سواستا کا بورڈ نظر آ گیا۔ درمیانی درجے کا ہوٹل تھا، مگر اس چھوٹے سے علاقے کے لحاظ سے بہت بڑا تھا۔ وہ مجھے ساتھ لیے ہوئے ہوٹل میں داخل ہو گیا۔ سیڑھیاں طے کر کے کمرہ نمبر 210 کے سامنے پہنچا، جیب سے چابی نکالی اور کمرہ کھولا۔ صاف ستھرا کمرہ تھا، ایک بیڈ اور ٹیبل تھا، ٹیبل پر سوٹ کیس رکھا تھا۔ اس نے انٹرکام پر چائے لانے کو کہا، پھر مجھے بیٹھنے کو بولا۔ بیٹھیے۔ میں بیڈ پر بیٹھا ہی تھا کہ دروازہ کھلا اور 2 آدمی داخل ہوئے۔ انہوں نے اندر آتے ہی پھرتی سے دروازہ بند کیا اور پستول نکال لیا۔ پستول کی نال اٹھی ہوئی تھی، ایک نے مجھے اور دوسرے نے ہمانشو کو روک رکھا تھا۔ آپ کون ہیں؟ کیا چاہیے؟ میں نے خوف زدہ ہونے کی اداکاری کرتے ہوئے پوچھا۔ ان میں ایک پستہ قد تھا اور دوسرا قدرے موٹا۔ اس موٹے والے نے جھڑکنے کے انداز میں کہا، تم خاموشی سے بیٹھے رہو، تم سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ ہاں اگر ہیرو بننے کی کوشش کی تو بات دیگر ہے، گولی اندر اور دم باہر ہوگا۔ پھر آپ نے مجھے کیوں پستول تان رکھا ہے؟ مجھے تو جانے دیں، میں وعدہ کرتا ہوں اب کبھی ان کے روم میں نہیں آؤں گا۔ میں نے اس انداز میں کہا جیسے میں اب رو دوں گا۔ دراصل میں یہ پوز کرانا چاہتا تھا کہ میں ایک بے ضرر سا شخص ہوں۔ کہا نا خاموشی سے بیٹھے رہو ورنہ نتیجے کے ذمہ دار تم خود ہوگے۔ پھر اس نے ہمانشو کی طرف مڑ کر کہا، کیوں بے ابھی تک خاموش بیٹھا ہے؟ فٹافٹ روپے نکال۔ کون سے روپے؟ ہمانشو نے پوچھا۔ ہمیں ماموں سمجھ رکھا ہے؟ ہم ہر طرف نظر رکھتے ہیں، ہم سٹینڈ ایکٹ کے لوگ ہیں، اس شہر میں کیا ہو رہا ہے سب کی خبر رکھتے ہیں۔ آج تم نے گولڈن جنرل سٹور اور سدھانی سٹور سے جو پیمنٹ لی ہے وہ ہمیں چاہیے۔ گزشتہ باری کہا تھا کہ یہاں کی آمدنی سے ہمارا حصہ دے کر جاؤ، مگر تم نے فرار کا راستہ اپنایا، اس لیے اس بار بطور جرمانہ پوری پیمنٹ دے کر جانا ہوگا۔ سٹینڈ ایکٹ کا نام سنتے ہی ہمانشو کا چہرہ تاریخ ہو گیا۔ یقیناً یہ کوئی مجرموں کا بڑا گروہ ہوگا۔ میرے لیے تو اس وقت مجرم اور شریف سب برابر تھے، مگر ہمانشو بہت زیادہ ڈر گیا تھا۔ اس نے بلا ہیل و حجت بیڈ پر بچھے گدے کو اٹھا کر نیچے سے ایک خوب پھولا ہوا لفافہ نکالا اور موٹے کی طرف بڑھا کر بولا، اکاؤنٹ پہ چیک اور بینک میں جمع کرا چکا ہوں، نقد جو ہے وہ یہ ہے۔ موٹے نے لفافہ پکڑ لیا اور اس کے اندر دیکھنے لگا۔ دونوں کی نظریں لفافے پر مرکوز تھیں۔ میرے لیے یہ موقع کافی تھا، میں اگر اس موقع سے فائدہ نہ اٹھاتا تو بے وقوفوں کا سردار کہلاتا۔ اگر یہ 2 تھے تو بھی میرے لیے ترنے والا تھے۔ میری ٹریننگ پر حکومت نے پیسے خرچ کیے تھے، انسٹرکٹر نے اپنا تجربہ میرے اندر منتقل کیا تھا، اسے تجربے کو کام میں لانا تھا اور میں نے تجربہ آزما لیا، اپنے جسم کو سخت کیا اور جست لگا دی۔ میں سیدھا ان دونوں پر گرا تھا، میں نے ہاتھ پیر دونوں کو استعمال کیا۔ میری لات موٹے کے ہاتھ پر پڑی تھی اور اس کے ہاتھ سے پستول چھٹک کر دور جا گرا تھا، جبکہ داہنا ہاتھ پستہ قد کے ہاتھ سے ٹکرایا تھا اور اس کا پستول میرے ہاتھ میں آ گیا تھا۔ میں نے گرتے ہی خود کو سنبھال لیا تھا اور پھرتی سے اٹھ بھی گیا تھا۔ موٹا گالیاں بکتا ہوا میری طرف بڑھا، مگر میں تیزی سے دور ہٹ گیا تھا۔ وہ خود کو روک نہ سکا اور دیوار سے جا ٹکرایا تھا۔ میں چاہتا تو پستول دکھا کر اسے روک سکتا تھا، مگر یہ جنگل بیابان تو تھا نہیں، گولی چلتے ہی لوگ دوڑ پڑتے، اس لیے میں نے اس پستول کو باتھ روم کے کھلے دروازے میں اچھال دیا اور خالی ہاتھوں سے انہیں سبق دینے پر تیار ہو گیا۔ جیسے ہی وہ مڑا میں نے فوراً ہی پوری قوت سے گھونسا جڑ دیا۔ گھونسا سر پر پڑا تھا، میرا ہاتھ جھنجھنا اٹھا تھا۔ وہ گھونسا اس کے لیے کافی ثابت ہوا۔ وہ نیچے گرا تھا اور گرتے ہی بے ہوش ہو گیا تھا۔ اب مجھے دوسرے سے نپٹنا تھا۔ اس کو ڈھونڈنے کے لیے میں پیچھے کی طرف مڑا۔ اس نے ہمانشو کا گلا پکڑ رکھا تھا۔ یہ ایک نازک موقع تھا، ذرا سی بے احتیاطی ہمانشو کو بہت مہنگی پڑتی۔ اس سے کیسے نپٹوں یہ سوچ ہی رہا تھا کہ میرے دماغ میں انسٹرکٹر کا سکھایا ہوا ایک داؤ آ گیا۔ وہ وار کبھی کبھی بہت مہنگا بھی پڑتا ہے، انسان کی جان بھی چلی جاتی ہے، پھر بھی میں نے اسے آسمانی کی ٹھان لی۔ وہ زوردار جبڑے کے نیچے گردن پر کیا جاتا ہے۔ میں نے زور سے کہا، بچنا۔ میری چال کامیاب ٹھہری اور اس نے میری طرف مڑ کر دیکھا۔ اس طرح اس کی گردن کا وہ مخصوص حصہ سامنے آ گیا
میں نے پوری قوت سے اس جگہ گھونسا مارا، بس ایک گھونسا کافی تھا۔ وہ لڑکھڑاتا ہوا دیوار سے ٹکرایا اور بے ہوش ہو کر گر پڑا۔ کہاں پر کتنی قوت سے گھونسا مارنا چاہیے یہ میرے سبق میں شامل تھا۔ انسٹرکٹر نے اچھی طرح سمجھا دیا تھا، اسی سبق کے مطابق کام کر دکھایا تھا میں نے۔ اسے گرتا دیکھ کر جیسے ہمانشو کو ہوش آ گیا، وہ گھبرائے ہوئے انداز میں بولا، تم نے بہت برا کیا، اب سٹینڈ ایکٹ والے ہمیں زندہ نہیں چھوڑیں گے، اس کا ایک ہی حل ہے کہ ہم یہ شہر جلدی چھوڑ دیں، میں تو اپنا سامان تک چھوڑ جاؤں گا۔ اور میرا کیا ہوگا؟ میں نے پوچھا۔ تم بھی نکل لو، جہاں سینگ سمائے بھاگ لو۔ اتنی دیر میں میرے دماغ نے ایک نادر مشورہ دیا اور میں نے خوف زدہ ہونے کی اداکاری کرتے ہوئے کہا، یقین کریں میں نے جان بوجھ کر ان سے پنگا نہیں لیا تھا، بس اپنی جان بچانے کے لیے حملہ کر دیا تھا۔ اب کیا ہوگا؟ جو میں پہلے ہی بتا چکا ہوں، سٹینڈ ایکٹ والے ہماری بوٹیاں بنا کر فریز کر لیں گے۔ یہاں سے نکل کر تم کہاں جاؤ گے؟ میں تو کلکتہ جاؤں گا، وہاں بھی ایک گھر لے رکھا ہے، اگر وہاں میرے لیے جگہ نکل سکتی ہے تو مجھے بھی ساتھ لے لو۔ کہا تو اچھا ٹھیک ہے، وہاں بھی ایک گھر لے رکھا ہے، جب تک دل کرے وہاں رہ لینا۔ تو پھر چلو میں بھی ساتھ چلتا ہوں۔ ارے بھابھی پریشان نہیں ہوگی؟ ان کو تو بتا دو، وہ کسی طور مجھے جانے نہیں دے گی، میں کلکتہ پہنچ کر فون کر دوں گا۔ تو ٹھیک ہے نا، ہم ابھی والی ٹرین سے چل دیتے ہیں، کہہ کر وہ کھڑا ہو گیا۔ ہم ساتھ ساتھ چلتے ہوئے اسٹیشن تک آئے۔ لوکل ٹرین چلنے کے لیے تیار کھڑی تھی۔ ہم ٹکٹ لے کر اندر جا بیٹھے۔ ٹرین دوڑتی رہی، اسٹیشن پر اسٹیشن آتے رہے اور ہم اپنے اپنے خیالوں میں کھوئے رہے۔ میں خوش بھی تھا کہ اس جنجال سے نکل آیا۔ کل 10 دن وہاں گزرے تھے، 3 دن ہوش میں، 7 دن بے ہوشی میں، مگر ایسا لگتا تھا جیسے 10 صدیاں گزار آیا ہوں۔ میرے 14 طبق روشن ہو گئے تھے، ان کے گورکھ دھندے سے نکل آنے کی خوشی تھی۔ میں دل ہی دل میں خوش ہو رہا تھا۔ بیچاری شویلکا کتنے ارمان سے 2 دن پہلے شوہر سے ملنے آئی تھی، جلپائی سے، جو پتہ نہیں کہاں ہے، وہاں سے آئی تھی۔ اس نے کتنا چاہا کہ بیوی کا حق ادا کرے، مگر اس کی تمام کوشش رائیگاں گئی۔ اسی طرح ریکھا نے بھی کیا کیا جتن نہ کیے کہ مجھے رام کر لے، میرے ایمان کو ڈگمگا دے، مگر خدا کا شکر ہے کہ میرا ایمان سلامت رہا، گناہ کی دلدل مجھے کھینچ نہ سکی۔ میرے گھر نہ پہنچنے پر دونوں ہی پریشان ہو گئی ہوں گی۔ ابھی میں یہ سوچ ہی رہا تھا کہ ہمانشو نے کہا، لو بھائی کلکتہ تو آ گیا۔ میں کھڑکی سے باہر دیکھنے لگا۔ بلا آخر سیالدہ کا اسٹیشن آ گیا۔ یہی اسٹیشن کلکتے کا تھا۔ ہمانشو نے بتایا کہ اس شہر کے 2 مرکزی اسٹیشن ہیں، ایک سیالدہ اور دوسرا ہاوڑا۔ پلیٹ فارم سے باہر آ کر اس نے رکشہ لیا۔ میں حیران نگاہوں سے رکشے کو دیکھنے لگا، اس لیے کہ اسے ایک آدمی گھوڑے کی طرح کھینچ رہا تھا۔ میرا دل کھٹا ہو گیا۔ میں اس پر سوار ہونے کو تیار نہیں تھا، مگر مجبوری میں سوار ہونا پڑا۔